نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے والے کو جنت میں اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام نظر آئے گا، اور یہ بھی اس کے اندر ضمناً بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، کیونکہ جنت میں گھر اسی کا ہوگا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں آج جو احکامات بیان کریں گے وہ ہیں قرض سے متعلق۔ قرض کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، فیملیوں کے اندر بھی بعض اوقات بھائی بھائی سے قرضے لے رہا ہوتا ہے، آپس میں خاندان سے قرضے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بزنس کی وجہ سے قرض لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے بھی قرضے لے رہا ہوتا ہے۔ تو قرض کا ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کو کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے کچھ نہ کچھ احکامات بھی اس سے متعلق آتے ہیں۔ تو آج ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آئیے قرض کی ایک تعریف ہی سمجھ لیتے ہیں، قرض کہتے کسے ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ ایک ٹاپک ہے کون کون سی چیزیں قرض لی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں قرض نہیں لی جا سکتی۔ تو میں چاہوں گا جمیل صاحب ابتداً کچھ یہ چیزیں بیان فرما دیں کہ قرض یہ کن کن چیزوں میں قرض ہو سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں قرض ہی نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز قرض لی جاتی ہے یا جس کو بطور قرض لے سکتے ہیں، اس کا مثلی ہونا ضروری ہے۔ جی، مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ناپ کر دی جانے والی چیز ہو، یا وہ تول کر دی جانے والی چیز ہو، یا وہ گن کر دی جانے والی چیز ہو۔ اور اگر گن کر دی جانے والی چیز ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ پایا جائے۔ اچھا، مثال کے طور پہ انڈے یا اخروٹ یا اسی طرح بادام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو یوں لے لیں کہ آج کل کنو کا سردیوں کا موسم ہے اور موسمبی کنو کا سیزن ہے، تو اس کے سائز عام طور پہ ایک جیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو کس چھوٹی کوالٹی کا ہے؟ سائز تو حضرت کینو اتنا سا بھی ملے گا آپ کو، اتنا سا بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اتنے اور بڑے سائز کا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیلے پہ مختلف سائز الگ الگ کر کے رکھے صحیح صحیح صحیح۔ تو چھوٹے سائز کے ہوں گے تو وہ بالکل الگ ہوں گے، بڑے سائز کے ہوں گے بالکل الگ ہوں گے، اور ان کے ریٹ الگ الگ ہوں گے۔ صحیح۔ تو اگر بڑے سائز کے کنو ہیں اور وہ اگر 1 درجن کسی نے قرض لیے تو اب وہ واپسی 1 درجن ہی ادا کرے گا۔ تو جس سائز کا لیا اس سائز میں عام طور پہ بالکل 19-20 کا فرق اگر ہے تو وہ قابل معاف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو ایسی صورت میں کہ جس کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت پایا جائے، تفاوت کا معنی ہے فرق۔ اچھا، تو اگر جس کے افراد میں گنتی میں بہت زیادہ فرق ہو تو ان کو قرض نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ
آم دیکھیں تو ایک درخت سے نکلنے والے آم، اگنے والے آم، اس کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امرود کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امرود یا آم یہ گن کر نہیں بیچے جاتے، وزن سے بھی، ان کو وزن سے ہی بیچا جاتا ہے، 1 کلو 2 کلو اس طریقے سے۔ تو جو چیزیں اگر گنی جا سکتی ہیں اور ان کے افراد میں جسامت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہو سائز کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے، تو ان کو قرض نہیں لے سکتے، یعنی عام قرض نہیں لیا جا سکتا کہ آپ مجھے جو ہے وہ 5 عام قرض دے دیں تو میں آپ کو گن کر نہیں لیا جا سکتا، گن کے نہیں اگر لیا اسی گا، کو وزن کر کے لیں، وزن کر کے لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی سے آپ نے 10 کلو کی پیٹی آم کی قرض لی ہے اور آپ واپسی آم ہی دیں گے 10 کلو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو 10 کلو آم کی پیٹی قرض لینے کا جو سلسلہ ہے، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ 10 کلو آم کی پیٹی مجھے دے دیں اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے میں آپ کو 1 مہینے بعد، ہفتے بعد ادا کر دوں گا۔ تو یہ قرض نہیں ہوتا، یہ ادھار خرید و فروخت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ آموں کی پیٹیاں قرض لینے کا جو عمل ہوگا، یہ ہوگا دکانداروں کے درمیان، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے 5 کلو آم کی پیٹی دے دیں، جب میرے پاس آئے گا تو میں آپ کو اپنے آم کی پیٹیوں میں سے ٹھیک ہے، اتنی پیٹیاں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ دکانداروں میں ہوگا عام طور پہ، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان یہ قرض نہیں ہوتا، وہ خرید و فروخت ادھار والی ہو جاتی ہے۔ تو قرض اس چیز کو لیا جا سکتا ہے کہ جو مثلی ہو، یعنی جس کے افراد یکساں ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ گندم ہے تو گندم کے دانے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح آٹا ہے تو اس کے ذرات ایک جیسے ہوں گے، تو ان کو قرض لیا دیا جا سکتا ہے۔ روپے پیسے ہیں، ان کو قرض لیا دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ 1 لاکھ روپے قرض لے لیں، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے قرض لیا ہے تو قرض کا حکم یہ ہے کہ جو جنس قرض میں لی گئی ہے وہی واپس دینا ضروری ہوتی ہے، جو جنس قرض میں لی گئی ہے وہی چیز واپسی ٹھیک ہے، دینا ہوتی ہے۔ اگر یہ طے کر لیا کہ میں آپ سے اس وقت 1 لاکھ روپے قرض لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب ادا کروں گا تو 1 لاکھ نہیں، اس کے بدلے کچھ اور چیز ادا کروں گا، تو قرض لیتے وقت اس طرح نہیں کیا جا نہیں کر سکتا۔ اس طرح قرض لینے دینے کا عمل قرض فاسد ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ قرض جو آپ کو لینا ہے، جتنا لینا ہے وہی چیز اتنی مقدار میں آپ کو اسی جنس کی واپس کرنی ہے، بیائی نہیں وہی چیز واپس کرنا قرض میں نہیں ہوتا۔ آپ کو تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوا قرض لینے کا؟ بس یہ ہوتا ہے اسی جنس کی چیز آپ کو اتنی ہی مقدار میں واپس دینی ہے۔ اور قرض کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، قرض کے اندر کسی بھی طرح اضافے کی شرط لگانا شروع سے ہی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ کو 5,000 روپے 10,000 روپے آپ کو اضافہ واپس لوٹانا ہوگا کر کے۔ ٹھیک ہے، 1,10,000 آپ کو واپسی کرنے ہیں۔ تو یہ جو 1 لاکھ واپس ہوں گے وہ تو اصل قرض ہوگا، جو اس کے اوپر مزید جو 10,000 روپے اضافے مل رہا ہے تو وہ کھلا سود ہے۔ اچھا، وہ سود کیا ہے؟ سود ایک ایسی چیز ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود سے نہیں باز آتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، یہ باخبر ہو جائیں۔ یعنی سود لینے والا سودی نظام یہ ہے ہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ جنگ ہے، جنگ ہے، اور اللہ رسول سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ یقیناً وہ ہارے گا، اور ایسا ہارے گا جس میں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دے رہا ہوتا ہے نا سامنے، جب 2 لاکھ روپے اس کو چاہیے ایک دکاندار کو، بھائی دے دو میں نے ایک ڈیل کرنی ہے، اب وہ ڈیل بتاتے نہیں ہے نا، اب ڈیل بتائیں گے تو ظاہر وہ اپنا بزنس کا ایک راز اس کو دے دیا اس نے، تو وہ نہیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مجھے دے دیں، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس میں 40,000 روپے بچ جائیں گے، تو یہاں پھر یہ وہ کر جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے نے 10,000 کی ڈیمانڈ رکھی تو یہ کہتا ہے پھر بھی مجھے 30,000 بچ رہے ہیں اور ایک سائڈ سے بس ایک ڈیل میں کر لوں گا۔ تو یہ واقعی آپ نے صحیح توجہ دلائی، ہمیں اصل تو شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے
کہ وہ جو ہم اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30,000 روپے پھر بھی نفع ہو جائے گا، تو نفع تو پھر جوا ہے، کچھ اور شراب ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی تجارتیں ہوں گی جن کی شریعت سختی سے ممانعت کرتی ہے، اور نفع تو وہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں نفع ہو اور بھلے وہ شریعت کی حدیں وہاں کراس کر رہے ہوں یا حدوں کو توڑ رہے ہوں تو ہم کہیں کہ نفع کی لالچ میں ہم چلے جائیں، نہیں، اس گناہ کی طرف دیکھا جائے گا، نفع کو پھر نہیں دیکھا جائے گا، گناہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر وہ گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام وہ کتنا ہے۔ تو اس لیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جمیل صاحب، ایک چیز میں یہاں پر، آپ نے کہا کہ شروع سے ہی طے کر لیا، اب 1,00,000 روپیہ کسی نے کسی کو ایسے ہی قرضہ دیا، کوئی ان کے کسی کونے کھانچے میں ہی نہیں ہے لین دین کے اندر اس طرح کا کہ بھائی مجھے واپسی ریٹرن آپ نے 5,000 اوپر دینا ہے، 10,000 اوپر دینا ہے، اس نے ایسے ہی دے دیا، اس کو اس نے لیا، اپنے کام میں استعمال کرتا رہا، جو بھی کیا خرچ کر لیا، اب واپسی دے رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے یار اس نے میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ اس نے ساتھ دیا ہے، کوئی لین دین ان کا پہلے سے بھی کوئی ایسا نہیں چل رہا کہ اس کو کہیں کہ ان کے ذہنوں میں موجود ہوگا، لیکن جب واپسی بھیج رہا ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ بھی دے رہا ہے، ساتھ 5,000 روپیہ دے دیا، مٹھائی کے ڈبے بھیج دیے 1-2، یہ کریں تو اس میں کوئی ہے گنجائش؟ اس کی 2 صورتیں بنیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی نے قرض دیا ہے اس کی طرف سے بالکل واضح طور پر ممانعت ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے قرض دے رہا ہوں اور 1,00,000 روپے ہی واپسی دوں گا، بالکل اضافی کوئی رقم نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح قرض لیا گیا۔ اب جب قرض کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تو مقروض نے 1,00,000 روپے تو واپس کیے ہی کیے، ساتھ میں خوشی کے ساتھ، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ کہ یہ آڑے وقت میں میرے کام آئے، تو ان کے اس احسان کے بدلے میں ان کو 1,00,000 تو دینا ہی دینا تھا، جی۔ ساتھ میں شکریہ کے ساتھ ساتھ ان کو میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دوں یا کوئی اور چیز تحفے میں، یا 1,00,000 کے بجائے 1,05,000 روپے دے دیتا ہے، تو یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے 5,000 روپے، تو بلا شبہ یہ اضافی رقم، یہ ایک بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں ہے۔ تو حقدار کو جب اس کا حق دیا جائے، یعنی قرض خواہ کو جب اس کا قرض دیا جا رہا ہو تو اپنی خوشی سے کچھ رقم زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے، اور یہ زائد رقم یعنی یہ سود میں بھی شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح کا کچھ وہ کھجوریں واپسی دی تھی، اور وہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرضے کی ادائیگی کے اندر بہت بہتر ہوتے ہیں، کیا ہے وہ معاملہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی کچھ کھجوریں یعنی قرض کھجوریں لی تھیں، اس کے بعد پھر جب واپسی دینی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ کھجوریں بھی عطا فرمائی تھیں، یعنی جو حقدار تھے انہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان سے جانور سواری کا خریدا، اور وہ سواری کا جانور خریدنے کے بعد جب اس کی رقم دینے کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی رقم دینے کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ ان کو اور زیادہ دینا۔ کیا بات! تو وہ زیادہ جو رقم تھی ان صحابی نے اپنے پاس برکت کے لیے سنبھال کے رکھی واہ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطیہ ہے، بطور خاص ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اور اس کی ترغیب ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ ایک شخص کہے تو کچھ نہیں رہا، لیکن اس کا سب کو پتا ہے کہ دینا ہے اس نے، کہ یہ 1,00,000 روپے کا اس نے ہمیں دیا ہے، اور یہ کسی کے سامنے اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں 1,00,000 پہ آپ سے 1,10,000 واپسی لوں گا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے جو بھی قرض لیتا ہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے، اچھا، لیکن وصول وہ 1,10,000 ہی کرے گا، تو المعروف کالمشروع۔ تو اگر پتا ہے کہ یہ قرض خواہ مجھ سے زیادہ ہی کا مطالبہ کرے گا، تو اگرچہ لفظوں میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی تو اب زیادہ دینا ایسے موقع پر وہ سود ہی رہے گا۔ تو ایسے میں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دے اور مقروض جب اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ان دونوں افراد کے درمیان تحفے تحائف کا لین دین اس قرض لینے سے پہلے نہیں تھا۔
اب شروع ہوا ہے تحفے تحائف کا سلسلہ. تو اب ایسے میں جو قرض خواہ ہے اس کو چاہیے کہ مقروض کی ایسی چیزیں کہ جو بالکل عرف سے ہٹ کر وہ اب دے رہا ہے اس کو قبول نہ کرے. البتہ بعض بھائی سے قرض لے رہا ہے اور پہلے سے ہی بھائی کے اندر تحفے تحائف کا لین دین جاری و ساری تھا، دوستوں کے اندر اس طرح تحفے تحائف کا لین دین جاری تھا، قرض لینے کے بعد بھی اب وہی لین دین تحفے کا چل رہا ہے. تو اب اس تحفے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں ربا کا سود کا کوئی شبہ ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ اگر پہلے کوئی رواج بھی نہیں تھا تو اب نہ اس نے اضافی کوئی رقم کا یا تحفے تحائف کا مطالبہ کیا، اب قرض خواہ کو مقروض کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیا قرض کی وجہ سے دے رہا ہے یا ویسے ہی محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. تو اگر اس کو لگے یہ قرض کی وجہ سے دے رہا ہے تو پھر قرض خواہ کو لینا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں بچنا بہتر ہے، لینا نہیں چاہیے. اچھا، یہ تو جمیل صاحب آپ نے کہا ہے نا کہ اگر وہاں انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، کچھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے تو اب یہ کوئی مٹھائی کے طور پہ ہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مارکیٹ میں لوگ اس کو کہتے ہی مٹھائی ہیں، یعنی وہ شروع میں مٹھائی کہہ دیں گے، بھئی ہم مٹھائی کے پیسے دے دیں گے، مٹھائی کے طور پہ دے دیں گے. لیکن یہ جو قرضے کے ساتھ اس طرح کی مٹھائیاں شروع سے مشروط ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہو تو کیا خیال ہے؟ اس میں پھر وہ آ جائے گا نا کہ قرض دینے والے کو پتا ہے کہ 1,00,000 روپے کے ساتھ مٹھائی بھی آئے گی، اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے مٹھائی بھی دینی ہے. اب وہ مٹھائی باقاعدہ دے نہ دے لیکن اضافی رقم کو مٹھائی کہا جائے گا. تو یاد رکھیں کہ ہر میٹھی چیز جس طرح شوگر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اسی طریقے سے اضافی رقم اس میں اگر سود کا پہلو پایا گیا تو یاد رکھیں کہ سود جس مال میں بھی آئے گا، داخل ہوگا، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کر دے گا. تو سود کی ہلاکت کیا ہے؟ ایک تو وہ ویسے ہی مال خبیث ہے، اس کے ذریعے تو برکت کی امید رکھی نہیں جا سکتی. تو یہ جس مال کے اندر سودی پیسہ شامل ہوگا، داخل ہوگا، تو یاد رکھیں ہمارے حلال رقم کو بھی یہ ہلاک اور بربادی کا شکار کر دے گا. کچھ مدرسین کے ناظرین کے کالز بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھتے ہیں. شریف فقیر کون ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کتنی مالیت کو کون شریف فقیر بنتا ہے، اس کے بارے پوچھنا تھا. شریف فقیر کون ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی مالیت ہو تو اس کو شریف فقیر کہا جائے. شریعت مطہرہ نے لوگوں کے مالدار ہونے یا مالدار نہ ہونے کے حوالے سے تو ایک سمجھیں ایک اسٹیپ مقرر کیے ہیں، ان کے اسٹیٹس بنائے ہیں کہ کون سا شخص مالدار اور کون سا غریب کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اب نارمل ایک تو غنی کا لفظ ہم سنتے ہیں، غنی کیا ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا شریف فقیر کیا ہوتا ہے. تو ایک وہ شخص کے جس کی اپنی حاجت اصلیہ، یعنی وہ اشیاء کے زندگی گزارنے میں آدمی جن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ گھر کا محتاج ہوگا، اگر اس کو سواری کی ضرورت ہے تو سواری کے اندر کار آ جائے گی، بائک آ جائے گی، سائیکل آ جائے گی جو اس کی اپنی سواری ہے. اسی طرح کوئی رکشہ چلاتا ہے تو کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو کوئی ویگن چلاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ذریعہ معاش ہیں اور ان ذرائع معاش کے ذریعے وہ اپنا روزگار اس کا لگا ہوا ہے. تو یہ اس کی کیا ہوں گی؟ حاجت اصلیہ میں شامل. اس سے مزدور ہے تو مزدور کے لیے اب وہ ہتھوڑا ہو، چھینی ہو یا پھاوڑا ہو، اس طرح کی کئی اشیاء وہ اس کی حاجت میں شامل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے دکاندار ہے تو کوئی پرچون والا ہے، کریانے والا ہے، تو اس کے لیے ترازو، بٹے وغیرہ یہ ان کے ذریعے اس کا کاروبار ہوتا ہے، تو یہ اس کی حاجت میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ جو حاجت والی اشیاء، ان سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو. ابھی گزشتہ 3-4 دن پہلے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت کیلکولیٹ کی تھی، یہ تقریباً 75,000 سے ابو جا رہی تھی. تقریباً 80,000 کے قریب یہ آج کل چونکہ 1435 روپے 39 روپے
1 تولہ چاندی کی قیمت چند دنوں پہلے تھی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 80,000 سے کچھ کم رقم بنتی ہے. تو اتنی اماؤنٹ یا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی سامان جو بالکل فارغ ہے ان سب کی مالیت کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسا شخص اب اس پہ کوئی قرض بھی نہیں ہے کہ اگر اتنی رقم ہے بھی تو وہ قرض میں ڈوبی ہو, تو قرض بھی نہ ہو. اگر کسی آدمی کے پاس اس طرح کا مال ہو کہ وہ حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہے, قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے اور اس کی مالیت وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے, تو ایسا شخص غنی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, مالدار کہلاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ الگ ایک سلسلہ ہے. لیکن ایک یعنی کیٹیگری وہ ہوگی کہ غنی کون کہلائے گا کہ جس کو زکوٰۃ دی نہ جا سکے. جی جی. تو اور پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی نہ بنے گی تو اس کی پھر الگ کچھ قیودات ہیں. قربانی کے حوالے سے کون سا غنی, کس کو غنی شمار کیا جاتا ہے, اس کی الگ احکامات ہیں. تو بہرحال اس کی کئی جہتیں ہیں. بعض اوقات ہم ایک مسئلہ تو سنتے ہیں لیکن دوسرا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیا کہ ادھر سے اس کو غنی بنایا تو اس کے اوپر قربانی بھی لازم کر دی, اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم کر دی, اس پہ کچھ اور چیزیں بھی لازم کر دی. تو وہ اموال کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی ملک میں مال کس نوعیت کا ہے. اگر اموال زکوٰۃ کا مالک ہے تو حسب شرائط زکوٰۃ لازم ہوگی. تو صدقہ فطر میں اور قربانی کے وجوب میں اموال زکوٰۃ جو مخصوص ہے نا, سونا چاندی, ان کا اعتبار نہیں, ان کا اعتبار نہیں ہے. ان کے علاوہ دیگر اموال حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو پھر وہ قربانی اور صدقہ فطر کی صورت بنتی ہے لازم ہونے کی. یہ تو ہوا مالدار اور غنی کا. اب اس کے الٹ کر لیں کہ ایک آدمی جس کے پاس حاجت اصلیہ بھی پورے نہ ہو, ٹھیک ہے, یا حاجت اصلیہ تو اس کے پاس ہیں, مکان بھی ہے, سواری بھی ہے, لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے. تو یہ آدمی ہوگا شرعی فقیر. شرعی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ قربانی لازم ہے, اس کے اوپر صدقہ فطر لازم نہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں, تو اسی طرح اس کے اوپر حج بھی لازم نہیں. تو بہت ساری ایسی عبادات کہ جن کا مال سے تعلق ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوں گی, سوائے اس کے کہ یہ اپنے اوپر کوئی التزام کر لے. جیسے بعض غریب بھی ہوتے ہیں منت مان لیتے ہیں, منت مان لیتے ہیں, یا قربانی کا جانور ہی خرید کے لے آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی. قرض کا چونکہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, قرض کے حوالے سے ہی چلیں بات چلی ہے. تو اب کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس کو وہ مقروض ہو گیا, اس حوالے سے اس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ قرض دینے والے پر ہوگی یا جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ قرض کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا مال کسی کو بطور قرض دے دیتا ہے, جی قبضے میں دے دیا, تو اب اس کی ملکیت سے تو خاص وہ روپے نکل گئے. ٹھیک ہے, اب وہ چلے گئے اس کی ملکیت میں. اب جو مقروض ہے اس کے ذمے پر یہ 1 لاکھ روپے جو آپ نے قرض دیا وہ آ گیا. لیکن یہ جو قرض خواہ ہے, اس قرض خواہ کے 1 لاکھ روپے اس کے پاس جا کے بونڈ ہو چکے ہیں, تو اس قرض کی زکوٰۃ اس قرض خواہ کے اوپر لازم ہوگی, مقروض پہ لازم نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر تو وہ دین چڑھ گیا ہے, وہ مدیون ہو چکا ہے. اور شریعت مطہرہ نے قرض کو زکوٰۃ وغیرہ کے اندر مائنس رکھا ہے. تو مقروض کے اوپر قرض میں لی ہوئی رقم کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. جو قرض خواہ ہے اس کے اوپر اپنے دیے ہوئے قرضے کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایڈوانس جمع کراتے ہیں, مکان کسی کو کرائے پر لینا ہوتا ہے تو عام طور پہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ ہر مہینے شروع ہونے سے پہلے ہی ایڈوانس کرایہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ہوتے ہیں کہ مہینہ گزارنے کے بعد پھر کرایہ وصول کرتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں مکان جب کسی کو کرایہ پر دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک بڑی رقم, اب وہ 25,000 بھی ہو سکتی ہے, وہ 50,000 بھی ہو سکتی ہے, تو وہ ڈپازٹ رکھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کرائے پہ لینے اور دینے والے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ اگر کچھ مہینے اگر اس نے کرایہ نہیں دیا تو کم از کم میرے پاس جو اس کا قرض ہے تو میں اس میں سے کرائے کو مائنس کر لوں گا. تو جب تک وہ کرایہ بر وقت دے رہا ہوتا ہے تو وہ جو ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہیں کہ ڈپازٹ کروا دیا گیا, تو وہ قرض ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کے اوپر قرض ہے؟ مکان مالک کے اوپر قرض ہو گیا.
تو مکان مالک جہاں اپنے دیگر اموال کی زکوٰۃ نکالے گا وہاں اس ڈپازٹ کی ہوئی رقم کو اگر اس نے استعمال کر لی اپنے کام کاج میں، اور اجازت بھی ہوتی ہے کہ اس کو قرض ہی دیا جاتا ہے، تو وہ اتنی رقم اپنے اموال زکوٰۃ میں سے مائنس کر کے پھر زکوٰۃ دے گا۔ اب یہ جو کرایہ مالک مکان وہ مائنس کرے گا، وہ مائنس کرے کیونکہ وہ مقروض ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو کرایہ دار ہے، کرایہ دار نے اگر 50,000 روپے 1,00,000 روپے ایڈوانس یا ڈپازٹ دیا تھا تو مکان کرائے پہ لینے کے ایڈوانس میں، تو اس کی رقم وہاں پہ محفوظ ہے۔ اب یہ اپنے دیگر اموال زکوٰۃ میں جہاں زکوٰۃ میں اموال شمار کرے گا وہاں یہ دی جانے والی قرض کی رقم کو بھی جو اس نے ڈپازٹ جمع کروایا ہے مالک مکان کو، اس کو بھی شامل کر لے تاکہ اس کی بھی زکوٰۃ اسی دفعہ ادا ہو جائے، ورنہ بعد میں دینی پڑے گی اور بعد میں پھر حساب کتاب مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہاتھ کے ہاتھ ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ ویسے اس میں کچھ وہ والی گنجائش بھی موجود ہے کہ جب اس کو نصاب کا 5واں حصہ جب تک قرضہ، یعنی یہ تو ڈپازٹ ہوگی، اب یہ مکان چھوڑے گا تو اس کو عمومی طور پہ وہ پوری رقم ریٹرن تو اب اس میں یہ کہ جیسے ایڈوانس پیمنٹ کر دی تھی، ڈپازٹ دے دیا تھا، تو 1,00,000 روپے پہ حسب شرائط ہر سال زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ان میں سے پہلے سال تو 2,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ باقی رہ گئے 97,500، تو آئندہ سال 97,500 پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، تو اس میں 40واں حصہ جو بنتا ہوگا وہ، تو اس طرح یہ رقم ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے پورا کا پورا جب واپسی ملے تو زکوٰۃ میں ہی جا رہا ہو، کئی سالوں کی زکوٰۃ۔ لوگ بولیں گے ہمیں کسی سے 50 لینا ہے، 20,000 روپے لینا ہے، بعد ایسے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں صاحب نصاب ہیں، اس کی ہر سال زکوٰۃ تو بن رہی ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ زکوٰۃ میں ہی سارا چلا گیا۔ تو اس میں دیکھیں اب آپ نے زکوٰۃ اگر نہیں دی اور یوں قطرے قطرے سے جب دریا بن جاتا ہے تو اسی طرح سے کئی سالوں کی زکوٰۃ اپنے جو لوگوں کو آپ نے قرضے دیے ہوئے ہیں ان اموال کی اگر آپ نے وقت پہ زکوٰۃ نہیں دی تو لازمی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ایک طرح سے آپ کے اوپر قرض بنتی چلے جائے گی۔ جب وہ رقم وصول ہوگی 8-10 سال بعد اور آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی اور زکوٰۃ اس پہ بنتی تھی تو جتنی بنتی ہوگی اب وہ تعداد بڑھ جائے گی۔ اچھا شفیق بھائی، اچھا بہتر پھر یہی ہے کہ ساتھ ساتھ نپٹاتے رہیں۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر سال اپنے جو لوگوں کو ہم نے قرض دیے نا ان کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ نکال دینا، یہ آسان ہوتا ہے۔ تو 1,00,000 میں 2,500 روپے نکالنا آسان، 10 سال کے بعد اگر آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے اور ہر سال زکوٰۃ لازم ہوتی رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ 40,000 45,000 تک چلی جائے۔ اللہ خیر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور یہ کوشش جب ہوتی ہے، جب سال بسال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ مشکل اس میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ لوگ موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں، اگر بیلنس ڈلوانے جائے کوئی غلطی سے ہمارے موبائل میں بیلنس آ جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ موبائل پر بیلنس غلطی سے ہی آ گیا ہے یہ بیلنس، تو اب کیا اس کا کیا جائے؟ اس میں ممکن ہے کہ ریٹرن بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اگر ریٹرن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آیا تھا وہ بیلنس ریٹرن ہو گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹرن نہیں ہو پاتا۔ صحیح۔ تو اب ہمیں پتا ہے کہ 100 روپے میں اگر ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں، بیلنس ڈلواتے ہیں تو ہمارے موبائل میں اتنا بیلنس آتا ہے، تو اب اگر ہمیں جتنا بھی ڈیڈکٹ ہو کر ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد بیلنس آیا ہے تو ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ 100 روپے کا بیلنس کسی نے ڈلوایا ہوگا یا 200 روپے کا بیلنس ڈلوایا ہوگا، تو اتنی اماؤنٹ ہم کسی شریف فقیر کو صدقہ کر دیں۔ اب یہ نیت کر لیں کہ جس کی طرف سے بھی جس کا بیلنس میرے نمبر پہ آ چکا ہے تو یقیناً پیسے اس نے دکاندار کو دیے ہوں گے، 1-2 نمبر کے فرق کی وجہ سے وہ اس کے بجائے میرے نمبر پہ آ گیا اور یہ اتنی اماؤنٹ کا بیلنس ہے تو اتنی اماؤنٹ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی نیت سے کسی شریف فقیر کو دے دیں۔ اچھا، بات کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس سے آ رہا ہوتا ہے ان کا نمبر بھی آ جاتا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے نا۔ ایک تو ہے کمپنی سے آیا ہے ڈائریکٹ نا، اب جب کمپنیوں سے آتا ہے تو ان کے بعض کا کوڈ لکھے ہوئے آتے ہیں، لیکن جو عام ایزی لوڈ کرتے ہیں یا پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں اس کی کچھ معلومات وہ ملنا بھی ممکن ہے، بلکہ رابطہ بھی وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم صورتیں بتا رہے ہیں اگر اس طرح کے ہیں تو پھر اسی کا خیال کیا جائے اور وہ پیسے اسی کو ہی ریٹرن کیا جائیں۔
اچھا دکاندار سے تو یہ جھگڑا ہوتا ہے پھر کہ میں نے تو آپ کو یہ نمبر دیا تھا، اب آپ نے کہیں بھیج دیے ہیں، تو یہ دکاندار بھرے گا یا وہ گاہک کے کھاتے ڈالیں گے؟ دکاندار کے نمبر پریس کرنے میں غلطی ہوئی ہے، جی جی، یہ دکاندار ہی کو نقصان برداشت کرنا ہوگا. اور عام طور پہ جو محتاط دکاندار ہیں جی جی، وہ اپنا موبائل بندے کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ خود ہی نمبر پریس کر لیں. ٹھیک ہے. اب وہ آپ نمبر پریس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جتنی رقم آپ کو ڈالنی ہوتی ہے بیلنس، تو اتنا پھر وہ اب اس کا آگے کا پروسیس ہوتا ہے. تو وہ یہ احتیاط ہے تاکہ اگر غلطی ہوگی تو پھر آپ سے ہی ہوگی، اور آپ سے اگر نمبر میں مسئلہ ہوا تو اس کا ہرجانہ پھر دکاندار کو نہیں بھرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات بھی وہ شامل کر رہے ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں میں لوگ یہ مفلر ڈال کے اس طرح نماز پڑھتے تھے، دونوں کونے لٹکے ہوتے ہیں، کیا اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ کو یہ مفلر میں نے بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ سردیوں میں چادر ہو یا مفلر ہو، کوئی بھی یا اس طرح رومال ہو جس میں یہ دونوں پلو جیسے ایسے ہی چھوڑ کے، تو اب اسی طرح اگر نماز وہ ادا کریں گے تو یہ صدل کہلاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں یہ اس کے جو کونے، یہ پلو یہ ایسے جیسے لٹک رہے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. ہاں اگر اسی طرح چادر یا رومال یا کوئی بھی ہو اس کو آپ یوں کر لیتے ہیں تو اب اس میں بچت کی صورت ہے اور نماز ہو جائے گی. لیکن اور بہتر اور سنت طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں یہ چادر، یہ تو خیر چھوٹا سا رومال ہے اور مفلر ٹائپ کا ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ امامے سے اوپر وہ لیں اور اس کو یہ کر کے پھر نماز پڑھی جائے. لیکن یہ والا جو انداز میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی اہتمام سے ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں کر رہا ہوں تو یہ تو بھی رکوع میں جاؤں گا تو پھر جمیل صاحب یہ دوبارہ صدل ہو جائے گا، واپسی صدل ہو جائے گا اور اسی طرح اس کے کونے لٹک جائیں گے. تو اہتمام کرنا چاہیے. جب چادر آپ لیتے ہیں تو چادر بھی اگر آپ نے سر پہ لی ہے اور پھر وہ ہو، پھر کچھ ایسی ہو کہ اس کو آگے بھی کہیں تھوڑا سا آپ پھنسا لیں کہ اب آپ نماز آرام سے آپ پڑھ سکیں، اس طرح کے اہتمام وہ کرنے چاہیے. لیکن اگر سر پہ چادر نہ لی اور آپ نے ایسے ہی جیسے گلے میں ہی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کو گھما لیا ہے تو بہرحال صدل سے اب آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور یا پیچھے کی طرف ایک آپ کو نہ آگے ہے اور ایک پیچھے ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر بہرحال وہی انداز ہے کہ جس کے اندر کہ سر کے اوپر بھی وہ ہماری چادر آ جائے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی چادریں، اپنے امامے اپنی چادروں کو نیچے نہیں کر لیتے. یعنی ان کی چادریں اوپر ہونی چاہیے اور امامہ ان کا چادر کے نیچے ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے. بہرحال نماز ہو جانے سے جہاں تک تعلق ہے تو جس حالت کیفیت میں ابھی میں بیٹھا ہوں، جس طرح یہ مفرر ہے اس طرح بھی نماز ہو جائے گی. چادر اگر آپ لیتے ہیں سردی میں اس طرح اس کو لپیٹ لیتے ہیں تو یہ جو گھما کے آپ نے چاہے دونوں کونے لٹک رہے ہوں لیکن گھما کے لے کر آگئے تو بھی نماز ہو جائے گی. ایک کونا پیچھے کمر کی طرف ہے، ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر دونوں کونے اسی طرح یہ لٹک رہے ہیں اور اس میں کوئی بیچ میں ایسا بل نہیں دیا ہوا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. صدل کہلاتا ہے اور صدل مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ نماز دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. شفیق کیا خیال ہے جمیل صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک طریقہ اور بھی مفلر یا جو بڑا رومال ہوتا ہے اس کو ڈالنے کا ہوتا ہے کہ وہ ایک پلو اس کا باقاعدہ آگے لٹک رہا ہوتا ہے اور ایک کندھے کے پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا، ہاں وہ بھی وہ سیدھا سیدھا یہ والا جی 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 یہ کر لیا، بس چادر ایسے ہی لی ہے، جیسے ہی چادر یہ لی اور یہ ڈال لی. تو اب یہ باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ شال یا چادر کو ڈالا جاتا ہے، اس کا وہ بنایا جاتا ہے. اب وہ آگے لٹک رہا ہے، بقیہ سب پیچھے لٹک رہا ہے، اس میں کوئی انہوں نے گلے میں بل نہیں ڈالا. تو یہ صورت بھی نماز کے اندر صدل کی ہوگی اور یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہوگا نماز کی حالت. ٹھیک ہے. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ جیسے ابھی کیا ہوا نا یہ انداز اختیار کر لیا جائے تو اسی میں عافیت ہے. جی مزید سوال.
میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل عموماً مساجد میں فوم صفوں کے نیچے ہوتا ہے، تو اس پر کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ حالانکہ اگر پیشانی کو دبائیں تو سختی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اور دبائیں گے تو دبے گا بھی صحیح، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اور اگر مساجد میں، ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، اس میں پوری مکمل مسجد میں صفوں کے نیچے فوم ہے، اب آیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی بھی واجب ہو تو کیا اس فوم پر پھر نماز ہو جائے گی؟ نہیں، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ایک تو نارمل قالین ہوتے ہیں اور بعض اوقات زیادہ اس کو نرم بنانے کے لیے نیچے بھی ایک فوم کی پوری تہ ہے، اوپر قالین ہے، باقاعدہ وہاں چلیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدے کے اندر پیشانی کا یہ زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی کسی چیز پر جمنا یہ ضروری ہے۔ اور جمنا کس کو کہتے ہیں؟ جمنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مزید دبانے سے نہ دبے، ٹھیک ہے۔ تو پیشانی کا تو اس طرح زمین پر جمنا ضروری ہے، زمین یا زمین پر بچھی ہوئی کسی بھی چیز پہ لگانا کہ اب دبانے سے اب نہیں دبتی۔ نہیں دبتا۔ اور ناک کی جو ہڈی ہے اس کو سجدے کی حالت میں اسی انداز پہ لگانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے نیچے فوم ہے، تو کہیں تو فوم بالکل باریک سی اس کی تہ ہوتی ہے، کہیں پہ فوم کچھ موٹا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تو کہیں کارپیٹ کے نیچے فوم نہیں ہے لیکن وہ کارپیٹ بہت زیادہ دبیز ہے موٹا لیکن سخت ہے، سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کارپیٹ کو اب مزید دبایا جا ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اس کے میں مثال دوں گا، جیسے مسجد نبوی شریف کے جو قالین ہیں، جی جی وہ عام طور پہ ہمارے یہاں مساجد میں ایسے قیمتی قالین نظر نہیں آتے، جی، وہ ہیں بہت موٹی اس کی تہ موٹے، ہوتی ہے۔ تقریباً کوئی آدھے انچ سے زیادہ وہ موٹا ہے، لیکن وہ اس قدر گف بنا ہے کہ آپ اس کے اوپر سجدہ بھی کریں گے تو آپ کو زمین کی جو سختی ہے وہ آپ کو اس میں محسوس ہوگی، یعنی وہ دبے گا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ زمین کی سختی سے یہ کیا مراد ہے؟ وہ سختی قالین کی کیا؟ زمین کی سختی سے مراد یہ ہے کہ جیسے نارمل اگر ہم خالی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں تو صرف سر کو ہلکا سا ٹچ نہ کریں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو پیشانی زمین پر آئے گی تو آپ کو زمین کی سختی محسوس ہوگی کہ اب آپ زمین میں مزید دب نہیں سکتے، وہ سختی سے مراد یہ ہے۔ تو اب زمین پہ بچھی ہوئی کارپیٹ یا جائے نماز بہت زیادہ سافٹ ہے یا جیسی بھی ہے، تو اب اس میں جب ہم سجدہ کریں گے تو اس کی اوپری سطح پہ صرف ہماری پیشانی کی کھال ٹچ نہ ہو، صحیح ہے۔ بلکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ڈھیلا چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارا جو سر کا وزن ہے وہ زمین کی طرف جائے گا اور اتنا جائے گا کہ اب مزید دبانے سے نہیں دبے گا۔ تو یہ زمین کی سختی محسوس ہونے سے یہ مراد ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہلکا سا ٹچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے سر کو گویا روکے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور نہ زمین پہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں، وہ زیادہ وزن اپنی ہاتھوں پہ دیا ہوتا ہے اور ماتھا بالکل ایسے تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا جس میں پیشانی جم نہیں رہی، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کارپیٹ کے نیچے فوم ہے، اگر وہ اس قدر سافٹ ہو چکا ہے کہ لوگ صرف اس کارپیٹ کے اوپری سطح پہ تو پیشانی جمائے ہوئے ہیں اور مزید دبا نہیں رہے، حالانکہ اس میں دبنے اور پریس ہونے کی گنجائش موجود ہے، تو اگر کوئی نہیں دباتا تو سجدہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا۔ ان تمام اہتمامات کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کی نماز، اصل مقصود لوگوں کا مسجد میں آنا کوئی آرام دہ جگہ پہ آنا نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی نماز ادا ہو۔ تو ایسے میں کوئی بھی کارپیٹ بچھانے سے پہلے کسی مفتی صاحب، کسی عالم دین جو اس مسائل سے آگاہ ہو، ان کو ایک دفعہ وہ چیک کرا لیں کہ ہم یہ کارپیٹ لائیں، اس کارپیٹ پہ سجدہ کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، نیچے فوم اتنا بچھا رہے ہیں اس پہ سجدہ کرنے میں پرابلم تو نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بھلے موٹا فوم بچھایا ہے لیکن بعض فوم ہوتے ہیں تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں، وہ دبتے نہیں ہیں، صحیح، تو اگر ایسا بچھایا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کارپیٹ بھی ایسا بھلے وہ موٹا ہے لیکن وہ اتنا سخت ہے کہ دبتا نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔
دونوں طرح کی صورتیں وہ بیان فرما دی ہیں، تو اس کے مطابق اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا جمیل صاحب، بعض اوقات تو واقعی جینین پرابلم ہوتا ہے، بعض کو وہم بھی بڑے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بھی وہم والے ہیں کہ جن کو فرش پر نماز پڑھتے ہوئے بھی پیشانی کی سختی کے لیے ابھی ٹینشن رہتی ہے کہ سختی کیسے ہوگی۔ بھائی اب آپ کی سختی کا معاملہ آپ نے کتنا، اور یعنی بالکل فرش ہے سامنے، تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو سختی کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف اپنے آپ کو، اور بعض واقعی کر لیتے ہیں ایسا کہ رگڑ رگڑ کر کہیں ناک کو زخمی کر لیا یا کہیں ماتھے پر نشان ایسا زخم والی صورت والا نشان ڈال دیا، تو ایسے وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کے وہم ہے تو کسی عالم دین سے آپ براہ راست مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں الحمدللہ کراچی شہر میں 5 دارالفتہ ہیں، کھرادر میں دارالفتہ ہے، صدر کے اندر اکبر روڈ جامع مسجد اقصی میں دارالفتہ ہے، بابری چوک جامعہ مسجد کنز الایمان وہاں پر متصل جو ہے وہ نیچے دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ فیض مدینہ نیو کراچی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ ہے، اور قبلہ مفتی جمیل صاحب وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ براہ راست بھی ملاقات کرنا چاہیں تو فیض مدینہ نیو کراچی میں کیا حضرت ٹائمنگ آپ کے بیٹھنے کی؟ وہاں ہمارے دارالفتہ اہل سنت فیض مدینہ کا ٹائم ہے صبح 11 سے شام 5 بجے تک ہے، اور جمعے کو دارالفتہ اہل سنت کراچی میں بند ہوتے ہیں۔ کورنگی کے اندر بھی ہمارا دارالفتہ اہل سنت رضا مسجد میں وہ بھی قائم ہے۔ تو یہ اس لیے مختلف ایڈریس بتائے ہیں تاکہ مختلف انداز سے جہاں جہاں بھی آپ کراچی کے رہنے والے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں دارالفتہ اہل سنت ہے، لاہور کے اندر ہے، راول پنڈی میں ہے، سرگودا میں بھی ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہم پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر دارالفتہ اہل سنت کا وہ قیام کرنا، دارالفتہ اہل سنت کی شاخوں کا افتتاح کرنا، آغاز کرنا، نیتیں ہیں انشاءاللہ، اچھی نیتیں ہیں، اللہ کامیابی بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حیدرآباد والے سندھ والے پریشان نہ ہوں، آپ حیدرآباد میں بھی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ ہے، یہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ افندی ٹاؤن جو ہمارا مدنی مرکز حیدرآباد کا ہے وہاں پر دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ اللہ کریم ان دارالفتاؤں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی